बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 नवंबर है और दिन है इतवार का। बात करते हैं लंदन से सामने आने वाली ख़बर के मुतालिक। लंदन से जो ख़बर आई है कि नवाज़ शरीफ के बेटे हसन नवाज़ उनको बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। और ये जो मामला है ये शरीफ ख़ानदान के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए बड़ी शर्मिंदगी और रुसवाई का सबब है। क्यों और कैसे, इस पर बात करते हैं। पहली बात तो ये सिंपल सा समझ लें कि जो हसन नवाज़ हैं उन्होंने लंदन में यूके में बैंकों से कर्ज़ा लिया हुआ था अपने बिजनेसेस के लिए, और साथ ही उन्होंने वो कर्ज़ा भी वापस करना था, उन्होंने टैक्स भी देना था। लेकिन जब टैक्स देने की बारी आई, जब कर्ज़ा देने की बारी आई, तो उन्होंने कहा कि जनाब मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। उनके ख़िलाफ़ लंदन की अदालत में केस किया गया और केस में उन्होंने जाके बताया कि जी मेरे पास तो, मैं तो दिवालिया हो गया हूँ। तो अदालत ने उनको बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया, उनको दिवालिया डिक्लेयर कर दिया। अच्छा, अब एक तो बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि यूके में बड़े बड़े बिजनेसमैन ये करते हैं और ये वहाँ पे कोई इतनी मतलब इतनी बड़ी आप कहें कि कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है, रूटीन मैटर है। लेकिन बात ये है कि ये अगर आप इसको पाकिस्तान के तनाजुर में देख लें और शरीफ ख़ानदान के तनाजुर में देखें तो ये बहुत एक संगीन मामला है। और ये संगीन मामला इस तरह से है कि अब आप बताएं कि इस वक्त इंडियन मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा होगा। इस वक्त वो ममालिक जिनका पाकिस्तान में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है वो क्या रिपोर्ट कर रहे होंगे और किस तरह से रिपोर्ट कर रहे होंगे, और कितनी शर्मिंदगी और रुसवाई का सबब हैं ये ख़ानदान पाकिस्तान के लिए। कि अब पूरी दुनिया में ज़ाहिर है कोई ख़बर कोई चैनल चलाए या ना चलाए, लेकिन मीडिया आपको पता है कि जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं वो ख़बर जो है वो मतलब उनकी जब वेबसाइट पे आती है तो पूरी दुनिया में लोग उसको पढ़ते हैं। अब जहाँ जहाँ ये ख़बर पढ़ी जाएगी कि पाकिस्तान के साबिक प्राइम मिनिस्टर, बल्कि 3 बार के वज़ीर आज़म, और इस वक्त भी शरीफ ख़ानदान ये कहता है कि डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ हैं, हर फैसला वही करते हैं। तो पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में क्या मैसेज गया है कि 3 बार के वज़ीर आज़म का बेटा और मौजूदा जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, मतलब एक एटमी पावर मुल्क, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लाम के नाम पे बनने वाला मुल्क, 25 करोड़ का मुल्क, उसके वज़ीर आज़म का भतीजा और जिसकी बहन वज़ीर आला पंजाब है। पंजाब 13 करोड़ का सूबा है। दुनिया में मुल्कों की आबादी इतनी नहीं होती जितनी हमारे सूबे की आबादी है। उसकी वज़ीर आला जो है उसका भाई जो है ना वो बैंकरप्ट हो गया है। तो ये कितनी शर्मिंदगी और रुसवाई का सबब है। गो कि मैं आपको बताऊं कि ये इसमें भी ज़रूर कोई वारदात होगी और ये तफसीलात सामने आएंगी, क्योंकि मेरा ना इस पर दो मेरे ख्याल जाते हैं। इस पर पहला मेरा ख्याल इस पर ये जाता है कि शरीफ ख़ानदान, यानी पहले चलें दूसरी बात कर लेते हैं कि एक तो मेरे ज़हन में ये आता है कि ये भी कोई ना कोई इनकी वारदात होगी, यानी टैक्स ना देना पड़े, कर्ज़े ना वापस करने पड़े, उसके लिए ये वारदात जो है ये डाली गई है और इसमें भी कोई ना कोई फ्रॉड होगा। इससे पहले इन्होंने अपने जो कारोबार हैं वो मुख्तलिफ नामों पे मुंतकिल किए होंगे, अपनी प्रॉपर्टीज़ मुख्तलिफ नामों पे ट्रांसफ़र की होंगी और उसके बाद ख़ुद को दिवालिया डिक्लेयर करवा लिया है। एक तो मेरे जहन में ये बात आती है। दूसरा मेरे जहन में ये बात आती है कि मुझे लगता ये है कि जो अभी नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ गए हैं, और इससे पहले नवाज़ शरीफ जो हैं वो गए हैं अमेरिका में गए हैं और मरीम नवाज़ साहिबा जेनेवा गई हैं, तो मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि ये शायद लंदन से किसी और जगह मुंतकिल होने वाले हैं। अच्छा, उसकी एक वजह ये भी है कि लंदन में आपको पता है कि सारा गिलगिती और बाकी जो हैं वहाँ पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, शायान वगैरह, उन्होंने जो कुछ शरीफ ख़ानदान के साथ किया है और जो वो कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद शरीफ ख़ानदान के लिए लंदन में रहना वैसे नामुमकिन तकरीबन हो गया है। और ये भी बताया जाता है कि जो एवन फील्ड के इर्द गिर्द लोग रहते हैं वो भी बड़े तंग हैं और बड़े वहाँ पे तंग हैं। और अभी आपने देखा कि काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ जो कुछ हुआ। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात का जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा कि काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो प्रोटेस्ट था और जिस दिन वो उनकी गाड़ी के साथ जो कुछ हुआ, वहाँ पे सारा गिलगिती नहीं थी, सारा मीर जो है वो नहीं थी, लेकिन वैसे वो वहाँ पे हर प्रोटेस्ट में लीड कर रही होती हैं, बड़ी एक्टिव होती हैं। तो उनकी फैमिली के साथ पाकिस्तान में जो कुछ किया गया है वो इंतहाई तकलीफ़देह भी है, वो शर्मनाक भी है, वो काबिल मज़म्मत भी है, और उनको पूरा डराने की कोशिश की गई और 2-3 दिन वो ट्विटर से गायब भी नहीं। ज़ाहिर है जब आपकी फैमिली पाकिस्तान में तकलीफ़ में हो, मुश्किल में हो, अज़ियत में हो और उनके ऊपर जबर, फसाइयत, बर्बरियत और यज़ीदियत हो रही हो, तो आपके लिए मुश्किल हो जाता है। कभी कभी आप वक्ती तौर पे आप फ़ैसला करते हैं कि मैं खामोश हो जाऊँ और मैं एक्टिव ना रहूँ, तो ये आप फ़ैसला करते हैं अपनी फैमिली की अज़ियत और तकलीफ़ देख के। लेकिन दोबारा कल से वो एक्टिव हो गई हैं, तो बड़ी ये इसके लिए बड़ा दिल चाहिए होता है, बड़ी बहादुरी चाहिए होती है, बड़ी जुर्रत चाहिए होती है। तो उनको ये क्रेडिट देना पड़ेगा कि उनकी फैमिली के साथ पाकिस्तान में जो कुछ हुआ उसके बावजूद एक ख़ातून होके और इस तरह से डट जाना और इस निज़ाम से टकरा जाना, ये बड़े हौसले की बात है। तो उनको दाद देनी चाहिए और उनके साथ इज़हार यकजहती करना चाहिए और उनको सपोर्ट करना चाहिए
اور جو ان کی فیملی کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے، جو کچھ کیا جا رہا ہے، اس کی مذمت کرنی چاہیے، شرم آنی چاہیے کہ قاضی فائز عیسیٰ جیسے گھٹیا انسان کی وجہ سے وہاں پہ مطلب ان کے خلاف پروٹیسٹ کیا، تو آپ یہاں پہ چار دیواری کا تقدس پامال کریں، آپ یہاں پہ خواتین کو تکلیف پہنچائیں، ان کی جو بزرگ والدہ ہیں ان کے ساتھ آپ بدتمیزی کریں، بد تہذیبی کریں، تو یہ کسی طور پہ بھی جسٹیفائڈ نہیں ہے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے وہاں پہ ہوا ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے، جو میں نے آپ کو کہا کہ پہلا مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ پاکستان سے کہیں جو ہے وہ لندن سے کہیں پہ منتقل ہونا چاہ رہے ہیں، تو اس لیے اب ان کو ضرورت نہیں ہے۔ اور کیونکہ میری بات ہو رہی تھی فرید قریشی صاحب سے، تو ان کے مطابق تو جو حسن نواز کا دفتر ہے وہ بھی جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے، تو یہ اب جنیوا جو ہے جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، یورپ کے کچھ ملکوں میں بھی، دیگر ملکوں میں بھی انہوں نے گھومے پھرے ہیں، وہاں پہ بھی دیکھا ہے، کیونکہ یہ دنیا کے اس ملک میں جائیں گے جہاں پہ پاکستانیوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہو، کیونکہ جہاں پہ بھی پاکستانی ہوں گے وہاں تو یہ خاندان کسی صورت نہیں رہ سکتا، کیونکہ پوری دنیا میں لوگوں کو پتہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا، اور جو بھی پاکستان سے محبت کرنے والا ہے اس کے اندر اس کے اندر ایک چیز جو شامل ہے، جس کو بھی پاکستان سے محبت ہے ان سے وہ ضرور نفرت کرتا ہوگا، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ ہمارے ملک، ہماری دھرتی، ہمارے وطن کو اس نہج پر لانے والے کون ہیں۔ پتہ ہے آپ جو ایون فیلڈ ہیں، اپارٹمنٹس ہیں، وہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس اس قوم کے ٹیکس کے پیسوں کے ہیں، اور عدالت نے فیصلہ دیا تھا کہ وہ بیچ کے اور وہ پاکستان پیسہ منتقل کیا جائے، لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر رجیم چینج ہوا، پاکستان میں عمران خان کی حکومت گرائی گئی، عمران خان کی حکومت گرانے کے بعد پھر وہ جو NRO دیا گیا، جو NRO عمران خان دینے کو تیار نہیں تھا، اس کے بعد پھر عدالتوں سے سارے فیصلے کالعدم ہو گئے اور ان کے حق میں فیصلے ہو گئے، اور اب کوئی آپ کہیے کہ اب ظاہر ہے وہ چیپٹر کلوز ہو گیا، اب کبھی وہ لوٹا ہوا پیسہ جو پاکستانیوں کا جو واپس آنے کی ہوپ تھی وہ ختم ہو گئی۔ اب نہ سمجھیں عمران خان آپ بھی جائے تو اب معاملات بہت آگے، اگر یہ وہاں پہ اپنی پراپرٹیز بیچ کے نکل جائیں گے تو وہ پراپرٹی نہیں رہے گی جس پراپرٹی کا عدالتی فیصلہ تھا، تو بڑا مشکل ہو جائے گا اب ان سے کرپشن اور لوٹ مار کا پیسہ لوٹا ہوا واپس لینا۔ اور دوسرا جو مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیونکہ اس سے پہلے بھی کمپنیز کھول کے اور انہوں نے اپنی بلیک منی کو وائٹ کیا، شاید بلیک منی کو وائٹ کرنا مقصد تھا، وہ کر لیا، تو اب ان کو اس کمپنی کی ضرورت نہیں رہی۔ اس حوالے سے بہت بہتر جو بتا سکتی ہیں وہ ملیکہ بخاری بتا سکتی ہیں، کیونکہ ملیکہ بخاری کو ہم دیکھتے تھے کہ جب وہ پاناما میں نعیم بخاری صاحب کو اور عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کو اسسٹ کر رہی تھی اور بڑا اہم حصہ تھی، تو انہوں نے اس پہ بڑا کام کیا ہوا ہے کہ ان کی جو کمپنیز ہیں شریف خاندان کی، کیسے انہوں نے باہر کمپنیز کھولی ہوئی تھیں، کیسے یہ ٹیکس چوری کرتے تھے، کیسے یہ بلیک منی کو وائٹ کرتے تھے، کیسے یہ حرام کے پیسے کو وہاں پہ منتقل کرتے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے UK میں دھندا بہت زیادہ ہے کہ دنیا بھر سے آپ لوٹ مار کریں، پیسہ لوٹیں، UK آپ سے نہیں پوچھے گا کہ آپ نے پیسہ کہاں سے کمایا ہے، تو وہ آپ کو ویلکم کہیں گے اور وہ آپ کو ساری چیزیں جو ہیں وہ مینیج کر کے دیں گے، آپ کی بلیک منی کو وائٹ کر کے دیں گے۔ تو انہوں نے بھی یہی کیا، تو یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ یہ جو کچھ اس کمپنی سے انہوں نے حاصل کرنا تھا تو وہ انہوں نے اس کمپنی سے حاصل کر لیا ہے، تو اب شاید اس کمپنی کی ضرورت نہیں تھی، تو انہوں نے کہا کہ چلیں ہم پیسہ بھی اپنا ایک طرح سے جو واپس کرنا ہے بینکوں کو وہ بھی واپس نہیں کرتے، ٹیکس بھی نہیں دیتے، تو وہ بھی پیسہ بچا لیتے ہیں، اور کمپنی کی تو اب ضرورت نہیں پڑی، تو اس لیے ضرورت نہیں ہے تو آپ کمپنی کو بینکرپٹ ڈکلیئر کروا لیں۔ کیونکہ اب میں سن رہا تھا رائے ثاقب کھرل صاحب کو جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ اس کے کنسیکوینسز کیا ہیں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ ان کو اب کوئی بینک قرضہ نہیں دے گا، تو ظاہر ہے جب اگر انہوں نے اب کاروبار ہی نہیں کرنا UK میں تو ان کو اب وہاں بینکوں سے قرضے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی رائے ثاقب کھرل صاحب نے درست بات کی کہ یہ وہ خاندان ہے جو دنیا بھر کو کہہ رہا ہے کہ جناب آپ انویسٹ کریں، اور پاکستان کا بڑا زبردست سسٹم ہے، تو ہم چیزوں کو بڑے زبردست یہاں پہ مینیج کر رہے ہیں، اور اسحاق ڈار اور یہ سارے، تو جو اسحاق ڈار جو ہیں گو کہ وہ اب وزیر خارجہ ہیں، وزیر خزانہ نہیں ہیں، لیکن ابھی بھی ان کا بڑا کردار ہے پاکستان کی اکانومی کے فیصلوں میں، تو جو اسحاق ڈار اپنے قریبی ترین رشتہ دار حسن نواز کو جو ہے وہ بینک اپنا فائنینشیل مینجمنٹ نہیں سکھا سکے اور بتا سکے اور گائیڈ کر سکے، تو وہ اسحاق ڈار اور ان کا خاندان اور نواز شریف جو ہے اور شہباز شریف جو ہے وہ پاکستان کے معاشی نظام کو سیٹ کریں گے، وہ پاکستان کے سسٹم کو ٹھیک کریں گے، اس سے بڑا جھوٹ اور غلط معنی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ابھی اس کی مزید ڈیٹیل سامنے آ جائے گی، گو کہ یہ پرانا ایک فیصلہ تھا آج سامنے آیا ہے، مزید ڈیٹیل بھی سامنے آئیں گی، اور کچھ عرصے میں یہ بات پتہ چل جائے گی کہ یہ کس لیے یہ سارا کچھ ہوا ہے، کیا بس جو بلیک منی وائٹ کرنی تھی وہ کر لی ہے، اب اس کمپنی کی ضرورت نہیں تھی، ٹیکس نہ دینا پڑے اور جو قرضہ ہے وہ نہ واپس کرنا پڑے، پیسہ بچایا جا رہا تھا،
یا یہ وہاں سے شفٹ ہو رہے تھے، یہ کیا معاملہ اور ماجرا تھا پتہ چل جائے گا، لیکن یہ ضرور ہے کہ بڑی شرمندگی اور رسوائی پوری دنیا میں انہوں نے پاکستان کی کرائی ہے کہ پاکستان کا 3 بار کا وزیر اعظم، اس کا بیٹا بینکرپٹ ہو گیا ہے، اور ابھی بھی جو پاکستان کا وزیر اعظم اس کا بھتیجا بینکرپٹ ہو گیا ہے، تو لیکن ان لوگوں کو فرق نہیں پڑتا، ان کو کیا لینا دینا پاکستان کی بدنامی سے، یہ ویسے ہی ایسے اقدامات کر رہے ہیں جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ جو یو کے کے پارلیمنٹیرینز جو لیٹرز لکھ رہے ہیں، یا جو امریکہ میں جو کانگریس کے ممبرز ہیں وہ جو لیٹرز لکھ رہے ہیں، اور جو کچھ یو کے اور یو ایس سے آوازیں آ رہی ہیں پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی پامالیوں کا معاملہ ہو، 8 فروری کے انتخابات ہوں، عمران خان کی قید ہو، آزادی اظہار رائے ہو، فائر وال ہو، ان تمام چیزوں پر، تو یہ کتنی پاکستان کے لیے شرمندگی اور رسوائی کا سبب بن گئے ہیں یہ، اور مسلسل ہو رہے ہیں۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ جو انہوں نے فائر وال جو انہوں نے وی پی این کے اوپر اسلامی نظریاتی کونسل کے ذریعے ایک فتویٰ دلوایا ہے، میں اس کو توہین مذہب سمجھتا ہوں، میں اس کو سمجھتا ہوں کہ اسلام کو بدنام کروانے کی ایک سازش ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں نا کہ پاکستان کی حکومت دنیا بھر میں کیا بتائے گی؟ جہاں بھی بات ہوگی کہ آپ نے آزادی اظہار رائے پہ پابندی لگا دی ہے، آپ نے ٹویٹر کو، ایکس کو بند کیا ہوا ہے، تو آگے سے پاکستان کیا کہے گا؟ پاکستان کہے گا جناب ہمارے ہاں ایک اسلامی نظریاتی کونسل ہے جہاں پہ ہمارے بڑے بڑے علماء ہیں، اور وہ علماء ہمیں بتاتے ہیں کہ دین ہمارا کیا کہتا ہے، شریعت ہماری کیا کہتی ہے، اسلام ہمارا کیا کہتا ہے۔ انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ یہ وی پی این جو ہے وہ غیر شرعی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اسلام کے خلاف ہے۔ جب یہ بات یہ کریں گے تو اب دنیا کی مطلب ظاہر ہے بہت سے ملکوں کو تو پتہ ہے، لیکن کئی اداروں کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ کسی ملک کے اندر جو اسلام کے نام پہ بنا ہو، وہاں کے مولوی اتنے گھٹیا بھی ہو سکتے ہیں، اتنے نیچ بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ اسلام کے نام پہ ایک ایسی بات کر دیں جو حکومت وقت کو سپورٹ کرتی ہو۔ لیکن جب ان کو نہیں پتہ ہوگا کہ کسی ملک کے اندر کوئی مذہبی لوگ اتنے گھٹیا ہو سکتے ہیں، تو وہ ان کے سامنے بدنام کون ہوگا؟ ان کے سامنے بدنام اسلام ہوگا۔ برا وہ کس کو کہیں گے؟ اسلام کو کہیں گے یہ کیسا مذہب ہے جو ٹیکنالوجی اور ان کے خلاف ہے، جو لیٹسٹ جو چیزیں ہیں، جو سائنسی ترقی ہے اس کے خلاف ہے، وہ دین اسلام خلاف ہے، وہ گالی اسلام کو دیں گے۔ اور یہ لوگ، یہ مولوی، یہ حکومت، یہ گھٹیا نیچ کردار جو ہیں، یہ اسلام کی بدنامی کا سبب بنیں گے، اسلام کو یہ بدنام کروائیں گے۔ اب آپ بتائیں کہ یہ تو میں اس کو توہین مذہب سمجھتا ہوں۔ یہ عمران خان کے خلاف توہین مذہب کی جعلی کمپینیں اور جھوٹی چلاتے ہیں نا، اصل توہین مذہب یہ ہے کہ آپ اپنے گھٹیا اقدامات کی وجہ سے، آپ اپنی کرپشن، لوٹ مار، اقتدار کی خاطر ایسے اقدامات کروا رہے ہیں اسلامی نظریاتی کونسل سے کہ جس سے بدنام اسلام ہوگا۔ یہ ہے اسلام کی توہین، اور یہ ہے توہین مذہب جو اصل میں آپ کر رہے ہیں۔ اور عمران خان نے تو اسلام کی جنگ لڑی ہے یو این میں جا کے، اور ان کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے اسلاموفوبیا کے حوالے سے جس طرح کی ڈیولپمنٹس ہوئی۔ تو یہ جناب صورتحال ہے۔ تو شریف خاندان پاکستان سے لے کے لندن تک پاکستان کے لیے عالمی سطح پر شرمندگی اور رسوائی کا سبب بن رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں جی اور اس میں کیا تفصیلات سامنے آئیں گی۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔